شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان مبارک کا 15واں روزہ ہے، ہاف رمضان گزر چکا ہے۔ تو جیسا کہ ہماری رمضان سیریز چل رہی ہیں اور رمضان سیریز کا جو دوسرا سیشن تھا کہ ہر پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے حوالہ سے، تو آج چونکہ 15واں روزہ ہے تو ہم 15ویں پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 15ویں پارہ کی پہلی آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ جی، سبحان پاک ہے وہ، الذی وہ ذات۔ سبحان کے معنی ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو کسی کا عیب بیان کرتی ہو، کسی کا عیب واضح کرتی ہو۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے۔ نہ اللہ کو نیند آتی ہے، سینۃ ولا نوم، نہ اس ذات کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ والدین کی ضرورت ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ پاک ہے وہ ذات ہر ایسی چیز سے جو انسان کا نقص پیدا کرتی ہو، انسان کا نقص واضح کرتی ہو۔ کیونکہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، سونے کی اشیاء ہیں، وہ کس لیے؟ انسان کی انرجی پوری کرنے کے لیے، انسان کے نقص کو دور کرنے کے لیے، انسان کے عیبوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہاں پاک بات ہو رہی ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر ایسی چیز سے جو کسی کا عیب واضح کر رہی ہو۔ وہ ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات۔ وہ ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، وہ سب سے بالا تر ہے۔ اس ذات سے بڑی ذات کوئی اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ وہ پاک ہے وہ ذات۔ اسرا، لے گیا اپنے بندے کو رات کے پہر میں۔ اسرا کے معنی ہے سفر کرنا، رات کے وقت سفر کرنا۔ آگے جب با آئے گا تو اس کا مراد ہوگا کہ سفر کرایا گیا، بعبدہ، وہ رات کے اندر اپنے بندے کو سفر کرایا گیا، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہ بندے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ مطلب سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے پہر میں لے گیا اپنے بندے کو، اس کو سفر کرایا۔ کس چیز کا سفر کرایا؟ لیلا من المسجد الحرام، رات کے پہر میں مسجد حرام سے اس کو لے گیا، الی المسجد الاقصی الذی، مسجد اقصی کی طرف۔ کون سا سفر کرایا گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا گیا۔ مسجد حرام سے مراد بیت اللہ الحرام، جہاں بیت اللہ موجود ہے، اس جگہ سے لے کر اللہ کے نبی کو مسجد اقصی تک کا سفر کرایا گیا، وہ ایک رات کے اندر۔ بارکنا حولہ، ہم نے برکت دی اس میں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھا سکیں اس کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں، واضح نشانیاں۔ تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو مسجد حرام سے، بیت اللہ الحرام سے سفر کرایا مسجد اقصی تک۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام نے بیت اللہ میں آرام فرما رہے تھے،
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ حتیم کی جگہ پر احرام کرا رہے تھے۔ حتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو بیت اللہ الحرام کا حصہ ہے لیکن وہ کھلا ہے، اس پر چھت نہیں ڈالی گئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بیت اللہ الحرام کو تعمیر کیا جا رہا تھا پہلی دفعہ تو سامان کی قلت کی وجہ سے اتنا حصہ رہ گیا تھا، تو آج تک وہ حصہ کھلا کا کھلا ہے۔ وہ بیت اللہ کا حصہ تو ہے لیکن وہ حصہ کھلا کا کھلا ہے، اس کی چار دیواری نہیں کی گئی، نہ ہی اس کے اوپر کوئی چھت ڈالی گئی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر آرام فرما رہے تھے، تو تب وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ الحرام سے اٹھایا اور وہاں سے براق پر بٹھا کر مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے۔ اس کا ایک مفسر اور ایک بہت لمبا واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے مختصر سا بیان کروں گا۔ یہاں اس کو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سبحان کیوں کہا خود کو، اور اسرا کیوں کہا کہ اپنے بندے کو رات کے اندر سفر کرایا۔ اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ہر چیز کر سکتی ہے، اس کے لیے ٹائم کی پابندی کرنا، اس کے لیے کچھ بھی کرنا وہ لازم نہیں، وہ جو چاہے جس وقت چاہے جتنے وقت میں چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا وہ 40 دن اور 40 راتوں کا تھا۔ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر 40 دن اور 40 راتوں میں سفر کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور ذریعہ موجود نہ تھا سفر کرنے کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، وہ ذات ہر چیز سے وہ پاک ہے، ہر عذر سے وہ پاک ہے، ہر وہ ایسی چیز سے پاک ہے کہ جو کسی چیز کا اسباب پیدا کرتی ہے، وہ جیسے چاہے کب چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہے۔ تو 40 راتوں اور 40 دن کا سفر اللہ رب العالمین نے رات کے کچھ پہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا۔ وہ سفر کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ایک سواری تھی جس کا نام ہے براق، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ اس کے آگے جو جانور بنا تھا وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا وہ جانور تھا، اور وہ جانور اتنی رفتار سے چلتا تھا کہ اس کا ایک قدم یہاں ہوتا اور دوسرا قدم اس جگہ رکھتا تھا جہاں اس کی تحد نکاح ہوتی تھی، جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی، جس جگہ پر اس کی نظر پہنچتی تھی اس جگہ پر اپنا دوسرا قدم رکھتا تھا، کہ اتنی رفتار کے ساتھ وہ چلتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر بٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، جس کا سفر 40 دن اور 40 راتوں کا تھا۔ کچھ ہی پلوں میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما لے گئے، اور وہاں جا کر جبرائیل علیہ السلام نے اس سواری کو باندھا جہاں مختلف نبی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے حقیقت کے اندر۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ تمام انبیاء کی صفیں بندھی ہوئی ہیں، تمام انبیاء وہاں موجود تھے۔ تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہاں انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ کو لقب ملا کہ آپ امام الانبیاء بنے، آپ نے نبیوں کی امامت کروائی۔ جب نبیوں کی امامت سے فارغ ہوئے تو آپ پھر براق پر بیٹھے اور آسمان کی طرف سفر کیا۔ تو جب پہلے آسمان پر پہنچے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے، بتایا گیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، بتایا گیا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا کہ آئیے، یہ وہی نبی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت کا تاج پہنایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں، آپ کو ویلکم کیا گیا، آپ کو مرحبا کہا گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ویلکم کیا، انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ کو بیٹا کہہ کر پکارا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سائیڈ پر کچھ امت ہے اور ایک سائیڈ پر کچھ امت ہے۔ جب وہ دائنی طرف دیکھتے، دائنی طرف کے گروہ کو دیکھتے تو آپ مسکراتے، جب بائنی طرف کے گروہ کو دیکھتے تو آپ روتے۔ تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو دائنی طرف کے لوگ ہیں یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ دوسری جو لوگ ہیں یہ منکرین ہیں، یہ وہ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ
یہ دوزخی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنتیوں کو دیکھتے وہ مسکراتے، جہنمیوں کو دیکھتے تو وہ روکتے۔ پھر آپ دوسرے پر گئے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ہر آسمان پر جب دورہ کھٹکایا جاتا یہی الفاظوں کو دہرایا جاتا، یہی معاملہ ہوا۔ مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، کچھ نے آپ کو بھائی کہہ کر بلایا، ہر نبی نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، کچھ نے آپ کو بیٹا کہہ کر پکارا، کچھ نے آپ کو بھائی کہہ کر پکارا، لیکن ہر آسمان پر آپ کا استقبال کیا گیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا گیا۔ اور جب پھر آپ آخری آسمان پر گئے، وہاں جا کر سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے میں جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے۔ تو وہاں سے آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے سفر کیا، آگے گئے۔ اللہ کے ساتھ جو پردے کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے کہ وہ کس حالت میں اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے ڈائریکٹ کلام کیا، اللہ نے تمام پردوں کو ہٹا دیا، اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا۔ یہ کہیں بھی کسی بھی روایت میں اس سے کوئی حقیقت نہیں ملتی، بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخری حد تک اپنے نبی کو بلایا، اور کچھ پردے تھے آپ کے اندر اور آپ کے نبی کے اندر، اس پردوں میں رہ کر اللہ نے اپنے نبی سے کلام کیا، ان کے ساتھ باتیں کی، اور ان کو جو تحفہ دیا، نماز کا تحفہ دیا۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تو واپس آئے، تو جو وہ قصہ ہے سارا کہ جب وہ 50 نمازیں لے کر واپس آئے تو پھر جو نبی نے کہا کہ آپ جائیے واپس جا کر تو نمازوں میں کمی پیشی کرائیے، آپ کی جو امت ہے وہ 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر آپ اللہ کے پاس گئے، نمازوں میں کمی کرائی، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاس 5 نمازوں کا تحفہ بچ گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، آپ جا کر اس میں بھی کمی کرائیے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اب شرم آتی ہے، میں اتنی دفعہ اللہ کے پاس گیا ہوں، میں اس میں اب کمی نہیں کرا سکتا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میری جو امت ہے، مجھے مان ہے اپنی امت کر کہ وہ میری امت جو ہے ان 5 نمازوں پر پابندی کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظوں کو سنی کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے مان ہے، مجھے بھروسہ ہے اپنی امت پر کہ میری امت یہ 5 نمازوں کو تو پڑھے گی۔ آج اگر ہم 5 نمازیں نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا مان نہیں رکھا، ہم نے اپنے نبی کے مان کو توڑ دیا، اپنے نبی کے بھروسے کو توڑ دیا۔ مختصر یہ کہ 5 نمازیں میری، وہاں سے واپس آئے، اللہ کے رسول کو جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائے گئے، جنتیوں کے میں سے کچھ جنتی دکھائے گئے، جہنمیوں سے کچھ نشانیاں دکھائیں گئی، جہنمیوں کے جو کرتوتیں تھیں، جہنمیوں کے جو گناہ تھے وہ بتلائے گئے کہ ایسا کریں گے تو ایسا عذاب ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسا عذاب ہوگا۔ کچھ لوگ بھی دکھائے گئے کہ جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزائیں مل رہی تھی، وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے، جہنم میں پھینکے ہوئے تھے، اور کچھ خوش قسمت لوگ دکھائے گئے جن میں سے کچھ اصحاب بھی تھے، ان کے محلات دکھائے گئے، ان کو دکھایا گیا کہ آپ کا یہ صحابی اس محل کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، وہ صحابی چڑھ رہا ہے، کہ مختلف نشانیاں دکھائیں گی جہاں بتایا جا رہا ہے کہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس لیے برکت دی، اس لیے یہ سفر کرایا کہ ہم ان کو ان آیات کو، ان نشانیوں کو دکھا سکیں۔ تو مقصد کیا تھا یہ سفر کا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ نشانیاں دکھا سکے، جنت دکھا سکے، جہنم دکھا سکیں، نشانیاں دکھا سکیں، وہ بتا سکیں کہ وہ اپنی امت کو جا کر بتلائیں کہ جہنمیوں کو ایسی سزائیں ملتی ہیں، جنتیوں کو ایسے انعامات ملتے ہیں۔ تو یہ سارے سفر کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانیاں دکھانا تھا۔ تو اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو اس رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور پھر اس کو لے گیا، اس رات میں ہم نے برکت دی، ہم نے اس کو آسمان کی سیر کرائی، ہم نے اس کو نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ سارا معاملہ، یہ سارے واقعات اس آیت کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ مختصر سا ٹائم ہے، میں آپ کے سامنے مختصر بیان کر رہا ہوں۔ آگے انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کی ذات سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ ہر چیز کو سننے والا ہے۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے پتھر کے اندر جو کیڑا چل رہا ہے اس کیڑے کی آہٹ کو بھی سننے والے ہیں، اس کیڑے کی جو پاؤں کی آہٹ ہے اس کو بھی سننے والے ہیں۔ البصیر، اور اس وہ کیڑے کو جو 7 زمینوں کے نیچے اندھیرے کے نیچے وہ چڑھ رہا ہے اس کیڑے کو دیکھنے والے ہیں، اس کیڑے مکوڑے کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ ہر ذرے پر نظر اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو سننے والے اور ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ اور اس کے اندر اندر جہاں بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ ہے وہاں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو ایک رات کے اندر یہ تمام تر سفر کرایا، تمام تر نشانیاں دکھائیں۔ تو جب کفار کو یہ بتایا گیا تو کفار
کفار نے مذاق اڑایا، کفار نے آپ کی نبوت کا مذاق اڑایا، آپ کو کہا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، ایک رات کے اندر کوئی اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے، ایک رات کے اندر یہ آسمان پر کیسے جا سکتے ہیں، تو کفار نے مذاق اڑایا، بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن جو مسلمان تھے انہوں نے آپ پر ایمان لایا کہ جب کفار نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر یہ کہا کہ ایک انسان اگر یہ کہتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر مسجد اقصی کا سفر کر کر آتا ہے، وہ آسمانوں کی سیر کر کر آتا ہے، کیا تم مانتے ہو؟ کہتا نہیں میں تو نہیں مان سکتا، یہ ممکن نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا اگر یہی بات تمہارا نبی کہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے تو تم پھر مانو گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شان پر قربان جاؤں، انہوں نے کہا کہ تم اس کی بات کرتے ہو، اگر ہمارا نبی اس سے زیادہ بھی کہتا تو میں اس کی بھی گواہی دینے والا ہوں کہ ہمارے نبی صدقتا، وہ سچے ہیں، وہ ہر بات کو سچ کہتے ہیں، وہ ضرور یہ اس سفر کو کر آئے ہیں۔ تو پھر جو کفار نے جب آپ سے وہ سوالات کیے کہ بتائیے راستے میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں اور مسجد اقصی کی جو نشانیاں ہیں وہ بتائیے، تو جب وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر رہے تو اللہ کے رسول نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا جو نقشہ تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بنا دیا۔ تو جو کفار جو بھی سوال کرتے کہ اس کی یہ چیز کیسی ہے، اس کی وہ چیز کیسی ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ویسے ان کو بتاتے جاتے، بچاتے جاتے۔ تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے جنہوں نے مسجد اقصی کا سفر کیا تھا تو وہ بھی اس بات پر گواہی دینے والے بن گئے کہ بالکل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ نشانیاں بالکل ایسے کی ایسی ہیں۔ تو پھر کچھ کفار مشرکین کی آنکھیں کھلیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ کے نبی سچے کہہ رہے ہیں، وہ ضرور اس سفر کو کر آئے ہیں۔ اس کی بہت ساری باتیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں، کیونکہ یہاں ٹائم تھوڑا ہے تو میں نے جتنا ہو سکا آپ کے سامنے اس کو بیان کیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو اتنی توفیق بخشے کہ ہم یہ دیکھ سکیں قرآن کے اندر کون کون سی تعلیمات ہیں، کون کون سے احکامات ہیں، اور ان کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔